بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک پروفیسر رہتا تھا جو کئی کتابیں بھی لکھ چکا تھا۔ اس کا پڑوسی ایک مرغا خرید لایا جو وقت بے وقت ککڑو کرتا رہتا۔ وہ پروفیسر اس مرغے کے شور گل سے تنگ ہونے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرغے کی آواز سنتے ہی اس کی سوچیں درہم برہم ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کے مطالعہ اور تحریری کاموں میں بھی خلل پڑنے لگا۔ پڑوسی سے فریاد کی تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ جانور ہے، مجھ سے پوچھ کر نہیں بولتا، میں اسے کیسے روکوں؟ پروفیسر وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ مرغا نہ بھی بولتا تو بھی اس کے کانوں میں ککڑو کی آوازیں گونجتی رہتیں۔ ایک صبح پروفیسر کے ذہن میں مرغے کے شور سے جان چھٹانے کی عجیب و غریب ترکیب آئی۔ اس نے اپنے ملازم کو رقم دی کہ ابھی جا کر پڑوس والوں سے منہ مانگی قیمت میں مرغا خرید لاؤ اور ذبح کر کے دوپہر کے لیے پکا لو۔ دوسری طرف پروفیسر نے اپنے ایک دوست کو فون پر کھانے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ مرغے کا بندوبست کرنے کے بعد وہ خود کو فریش محسوس کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے میں ابھی دیر تھی، چنانچہ وہ اپنے لکھنے پڑھنے کے کام میں لگ گیا۔ آج مرغے کی ٹینشن نہیں تھی، اس لیے اس نے کئی دنوں کے بعد سکون سے تحریری کام کیا اور تھوڑے سے وقت میں بہت سے صفحات لکھ لیے۔ 1 بجے اس کا دوست بھی آ پہنچا۔ پروفیسر نے اسے مرغے سے جان چھٹانے کے پلان کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران ہو کر مسکرا دیا۔ ملازم نے کھانا لگا دیا تو دونوں دوست کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور ابھی پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ آواز آئی۔ دونوں نے غور کیا تو آواز پڑوس سے آ رہی تھی۔ پروفیسر نے گھبرا کر اپنے ملازم کو آواز دی، وہ بھاگا آیا تو اس سے پوچھا، کیا یہ سالن پڑوس والے مرغ کا نہیں ہے؟ ملازم کہنے لگا، معافی چاہتا ہوں جناب، میں پڑوسیوں سے مرغا خریدنے گیا تھا لیکن انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ میں نے منہ مانگی قیمت کی آفر بھی کی تھی مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے سوچا کہ آپ کا مرغا کھانے کا نہ جانے کتنا جی چاہ رہا ہوگا، اور پھر آپ اپنے دوست کو دعوت بھی دے چکے تھے، اس لیے مجبوراً میں نے بازار سے موٹا تازہ مرغا خریدا اور اس کا گوشت بنوا لیا، اسی کا سالن بنا کر آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ سن کر پروفیسر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے دوست نے اسے سمجھایا، دیکھو تم آج صبح سے فریش تھے، حالانکہ مرغا اپنی جگہ پر موجود تھا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ تم نے اپنے ذہن سے مرغے کے بوجھ کو اتار پھینکا تھا۔ تمہاری اندرونی کیفیت تبدیل ہوتے ہی تمہیں سکون ملا اور تم نے کئی صفحات لکھ ڈالے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دوران بھی مرغا بولا ہوگا لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوا کیونکہ تم اسے اپنے گمان میں ذبح کروا چکے تھے۔ اس تجربے سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر پڑوسی اپنے گھر سے مرغا نہیں نکالتا تو کم از کم تم اپنے ذہن سے تو نکال دو۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم ایک مرغا ذبح کر ڈالیں لیکن کل پورے محلے میں 10 مرغے شور مچا رہے ہوں، پھر ہم انہیں کیسے خاموش کروا سکیں گے؟ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ وہ 10 مرغے بھی ہم لڑ بھڑ کر نکلوا لیں گے، لیکن پرسوں کسی نے تیتر پال لیے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کی پہچان ہی بولنا اور شور مچانا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں؟ جیسے ایک نازک مزاج بادشاہ شہر کے دورے پر نکلا تو زمین پر چلنے میں اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے فرمان شاہی جاری کیا کہ آئندہ جب میں دورے پر نکلوں تو شہر کے تمام راستوں میں عالیشان مخملی قالین بچھا دیے جائیں۔ درباری یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکے گا۔ آخرکار ایک وزیر نے ہمت کر کے جان کی امان لی اور عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر سارے شہر میں قالین بچھانے کی بجائے آپ اپنے پاؤں میں شاندار اور اعلیٰ قسم کے نرم نرم جوتے پہن لیا کریں تو کسی بھی وقت کسی بھی شہر کے دورے پر نکل سکتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی تجویز پسند آئی اور اس نے خصوصی جوتے بنوانے کا حکم دے دیا۔ تو میرے دوست، سارے شہر کو اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مزاج کو حالات کے مطابق ڈھال لیں۔